बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी। मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का थैंक यू कराची। आपकी वालिहाना मोहब्बतों, गर्मजोश इस्तकबाल, पुरतपाक खैर मकदम नाकाबिले फरामोश है। कराची की तरक्की का सफर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर तय करेगी। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची के अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। थैंक यू कराची, आपकी वालिहाना मोहब्बतों, गर्मजोश इस्तकबाल, पुरतपाक खैर मकदम नाकाबिले फरामोश है। कराची की तरक्की का सफर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आवाम के साथ मिलकर तय करेगी। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची के अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, कराची के शहबाज शरीफ के दौरा कराची की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने अपना कराची का दौरा मुकम्मल कर लिया है और अब वो कराची से रवाना हो चुके हैं, जो कि दोपहर 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते साथ ही कराची के अपने दौरे की तफसीलात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने अपना एक ट्वीट मैसेज किया है जिसमें उनका ये कहना था कि थैंक यू कराची, आपकी वालिहाना मोहब्बतों, गर्मजोशी से इस्तकबाल और पुरतपाक खैर मकदम जो है वो नाकाबिले फरामोश है। उनका अपने ट्वीट में मजीद कहना था कि कराची की तरक्की का सफर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अवाम के साथ मिलकर तय करेंगे और नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची के अवाम के मसाइल जो है उससे उन्हें निजात दिलाएंगे और वादा जो है अपने वादे जो है इंशाल्लाह वो पूरे किए जाएंगे। इससे कबल जब शहबाज शरीफ ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहां में अवाम जो है उन्होंने बेहद वालिहाना उनका इस्तकबाल किया। वहां पे मीडिया से गुफ्तगू भी की जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो अवाम के सामने हैं और कराची के लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद कराची की अगर आप बात करें तो मियां शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी की। वक्त के हमरा आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात के बाद आज ये तय पाया है कि रहबर कमेटी का इजलास जो है जिसमें तमाम अपोजिशन की जमायतें शिरकत कर रही हैं वो आज इस्लामाबाद में बुलाया जाएगा और इस रहबर कमेटी के इजलास में ये तय पाएगा कि आइंदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सरबराहों की जो APC है वो कब बुलाई जाए। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ का ये दौरा जो है वो खासा अहम था और अब से कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो 1 बजे के करीब लाहौर में वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जी शुएब, ये बताइएगा कि ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ के इस दौरे के बाद जो अपोजिशन में दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी और हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका लाहे-अमल अपनाया जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो काफी अरसे के बाद दोबारा एक्टिव हुए हैं, मंजर आम पर आए हैं। कराची में जब उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन के जो थे उनसे उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो कराची के अवाम जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से ये कहा भी कि हमारे इन मसाइल से जो है वो जान छुड़ाई जाए। उनका ये कहना था कि कराची को हमेशा नजरअंदाज किया गया, अब उम्मीदें आप पर हैं। जिसके बाद जब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की तो इस मुलाकात में बाकायदा वो तय पाया कि जो हुक्मरान है वफाकी हुकूमत है उससे कैसे जो है निजात दिलाई जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ के लिए एक चैलेंज जो है वो बिल्कुल सामने खड़ा है, क्योंकि कराची के हुक्मरान जो हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत से भी नाला दिखाई दे रहे थे। तो सिंध हुकूमत से भी छुटकारा जो है वो कैसे दिलाया जाएगा। एक तरफ शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद से मुलाकात की है, जबकि दूसरी जानब अवाम का ये मुतालबा भी था कि वो सिंध हुकूमत से भी नाला हैं वो, क्योंकि सिंध हुकूमत में भी तरक्याती काम जो है वो सिंध में और खास तौर पर कराची में लोगों के लिए नहीं किए, जिसकी वजह से आज कराची के ये हालात दिखाई दे रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का देखना है कि वो अपने जो इत्तेहादी हैं, जो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं, उन्हें किस हद तक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका अलहदा से एक फैसला है, वो दोनों जमातों से नाराज हैं। अब ये रहबर कमेटी के इजलास के बाद ये तय पाएगा कि शहबाज शरीफ आया जो उनकी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, वो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद में लेते हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ कराची का दौरा मुकम्मल करने के बाद कराची से रवाना हो चुके हैं और दोपहर 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे, जहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरा कराची के हवाले से ब्रीफ करेंगे।
افسوسناک خبر شامل کریں گے سوابی سے، جہاں پر زیدہ موسیٰ بانڈا سے مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مکان کی چھت مسلسل 3 روز سے جاری بارش کے باعث گری۔ یہ افسوسناک واقعہ سوابی میں پیش آیا ہے، جہاں پر زید موسیٰ بانڈا میں بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ مکان کی چھت مسلسل 3 روزہ جاری بارشوں کے باعث گری ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ سوابی میں پیش آیا ہے، جہاں پر زیدہ موسیٰ بانڈا میں بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی۔ مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ اس افسوسناک واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مکان کی چھت مسلسل 3 روز سے جاری بارش کے باعث گری ہے۔ سوابی زیدہ موسیٰ بانڈا میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ مکان کی چھت مسلسل تیز بارش کے باعث گری ہے، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے فیصل زادہ۔ فیصل زادہ، افسوسناک واقعے کی تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل اسد، افسوسناک واقعہ پیش آئے سوابی کے علاقہ زیدہ موسیٰ بانڈا میں پچھلے 3 دنوں سے مسلسل بارش کی وجہ سے کچے مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان باغ جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ جان باغ افراد میں 3 بچے سمیت 2 بڑے افراد شامل ہیں۔ ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر وفات ہونے والے افراد کو باچا خان میڈیکل کمپلیکس سوابی منتقل کیا، جبکہ زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی۔ مرنے والے افراد میں آسما، سلمان، سلمہ، تمنا، منتا شامل ہے جبکہ زخمیوں میں الیاس اور حسن شامل ہے۔ متاثرہ شخص عثمان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے ابھی تک ہمارے دلجوئی اور پوچھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل زادہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں اور یہ افسوسناک واقعہ سوابی میں پیش آیا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز طلب۔ وزیراعظم عمران خان سینیٹرز کے مسائل سنیں گے اور انہیں ایف اے ٹی ایف سمیت اہم قانون سازی سے متعلق ہدایات دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آج وزیراعظم عمران خان نے سینیٹرز کے مسائل سنیں گے اور انہیں ایف اے ٹی ایف سمیت اہم معاملات کے حوالے سے ہدایات دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی جانب سے تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو طلب کیا گیا ہے۔ ملاقات میں وزیراعظم عمران خان سینیٹرز کے مسائل سنیں گے اور انہیں ایف اے ٹی ایف سمیت اہم قانون سازی سے متعلق ہدایت دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے آج سینیٹرز کو طلب کیا گیا ہے۔ ملاقات میں وزیراعظم عمران خان سینیٹرز کے مسائل سنیں گے اور انہیں ایف اے ٹی ایف سمیت اہم قانون سازی سے متعلق ہدایت دیں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے ایف اے ٹی ایف کے قانون کو مسترد کر دیا گیا اور کہا کہ یہ جیل بھرنے کا قانون ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اذخار خان نیازی نے۔ اذخار خان نیازی، بتائیے گا وزیراعظم کی جانب سے آج سینیٹرز کو طلب کیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان کا ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر وسیع تر مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم کا پارٹی قیادت اور ترجمانوں کے بعد ارکان پارلیمنٹ سے بھی مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے تحریک انصاف اور اتحادی سینیٹرز کو آج مشاورت کے لیے وزیراعظم ہاؤس بلایا ہوا ہے۔ وزیراعظم سے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کی ملاقات آج دوپہر 4:30 بجے ہوگی۔ وزیراعظم سینیٹر سے ایف ٹی ایف سمیت اہم قانون سازی پر مشاورت کریں گے۔ سینیٹرز کی مشاورت سے بل پاس کرانے کا حتمی دائرہ عمل طے کیا جائے گا۔ حکومتی جماعت اور اتحادی ارکان سینیٹر ملاقات میں تجاویز بھی پیش کریں گے۔ وزیراعظم سینیٹر کو ایف اے ٹی ایف سے متعلق ضروری ہدایت بھی دیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے سینیٹر سے ملاقات میں پارلیمانی امور، بات چیت اور مسائل سنیں گے۔ حکومت نے آئندہ ہفتے مشترکہ اجلاس یا قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس ایک ساتھ بلانے کی بھی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ جی اذخار، یہ بتائیے گا وزیراعظم جو ایف اے ٹی ایف کے قانون کے حوالے سے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بھارت اور اپوزیشن ایک ہیں، اس حوالے سے وہ قانون پاس کروانا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اپوزیشن کی جو ووٹ ہے ان کے بغیر قانون کس طرح سے پاس کروایا جائے گا؟
جی آج کا جو یہ اجلاس سینیٹرز کے حوالے سے بلایا گیا ہے اس میں یہ تمام سینیٹرز اور حکومت مل کے جو ہے اپوزیشن کو بھی اس پہ راضی کرے گی، اور جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ وہ یہ قانون ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ اظہار خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے آج اپوزیشن اور وزیر اعظم نے آج اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو طلب کیا ہے اور انہیں ایف اے ٹی ایف قانون کے حوالے سے اہم ہدایات دیں گے، جبکہ اپوزیشن کے تحفظات بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے انسداد تشدد بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایت، اور انہوں نے کہا کہ مہذب جمہوری معاشرے میں تشدد ناقابل قبول ہے۔ وزارت داخلہ سے انسداد تشدد بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تشدد اسلام اور ہمارے آئین کی روح کے منافی ہے۔ تشدد کا خاتمہ ہماری بین الاقوامی ذمہ داری ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ خواتین قیدیوں کی رہائی کا حکم بھی دے چکے ہیں۔ کہا خواتین قیدیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ جو قیدی خواتین سپریم کورٹ کے فیصلے کے معیار پر پورا اترتی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے۔ آپ کو براہ راست پشاور لیے چلتے ہیں، جہاں پر گورنر خیبر پختونخوا سے عہدوں کا حلف لے رہے ہیں۔ پر کابینہ سے فارغ کیا گیا تھا۔ انور زیب خان ضلع باجوڑ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے 2018 میں آپ کو بتائیں کہ پشاور میں گورنر پختونخوا شاہ فرمان صوبائی وزراء سے عہدوں کا حلف لے رہے ہیں، نئے وزراء اٹھا رہے ہیں، اور گورنر ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں خیبر پختونخوا شاہ فرمان صوبائی وزراء سے عہدوں کا حلف لے رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کلبھوشن یادیو کا وکیل مقرر کرنے کی بات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو بھارت اور کلبھوشن کو وکیل کرنے کے لیے ایک ہدایت کی تھی، لیکن بھارت نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی حکومتی درخواست کیس پر میڈیا رپورٹنگ سے متعلق پیمرا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، جس میں کہا گیا کہ عدالت نے فیئر ٹرائل کے مد نظر میڈیا رپورٹنگ میں احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے حوالے سے تمام چینلز کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسین اور اورنگزیب نے سماعت کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ عدالت نے حکومت کو بھارت اور کلبھوشن کو وکیل کرنے کے لیے ایک اور آفر دینے کی ہدایت کی تھی۔ تمام ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے کلبھوشن کا وکیل مقرر کرنے کے حوالے سے پاکستان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے تیسری کونسلر رسائی کی پیشکش کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کونسلر رسائی کی پیشکش کے حوالے سے بھارت کو 4 مرتبہ یاد دہانی کے خطوط بھی بھیجے گئے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ اپوزیشن کی راہبر کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا، جس میں آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی۔ راہبر کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں اکرم دورانی کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے دورہ کراچی کیا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ راہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ آج یہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا، جس میں آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی۔ راہبر کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں اکرم دورانی کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد سے ڈپٹی بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے محمد کامران سے۔ محمد کامران، بتائیے گا آج راہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد شہباز شریف کے دورہ کراچی کے بعد اپوزیشن آپس میں قریب ہو رہی ہے؟
जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में अकरम दरानी की रिहाइश गाह पर रहबर कमेटी का इजलास है, जिसमें आज अहम अपोजिशन के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर जो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ भी आए और कल भी मियां शहबाज शरीफ ने जब वो बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात की तो वहाँ पे भी उन्होंने इस बात की तायीद की कि बिल्कुल वो रहबर कमेटी के इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें शिरकत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही अपनी तरफ से फरातुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी जो है उनका वफद जो है वो रहबर कमेटी में शिरकत करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 10 जमातें जो हैं वो आज रहबर कमेटी के इजलास में शामिल होंगी। और उस दिन मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मजीद जो भी अपोजिशन राय अमल इख्तियार करती है, आज इस बात का अदा किया जाएगा कि आया इन्होंने जलसे करने हैं, अपोजिशन ने किस तरह किस किस हिकमत अमली के तहत जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देना है और वो अपोजिशन जो है वो जलसे करेगी, वो धरना देगी, वो किस तरह का टफ टाइम हुकूमत को देना चाहती है। आज इन तमाम सूरत हाल पर तमाम जो सियासी जमातें तकरीबन 7 सियासी जमातें इसमें शिरकत कर रही है। मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी जो है वो इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रही, उसको दावत नहीं दी गई या उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि जो जमात इस्लामी अपना एजेंडा रखती है और जमात इस्लामी इस जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रही। उसके अलावा तकरीबन 10 जमातें जो हैं, बड़ी सियासी जमातें और छोटी सियासी जमातें, वो इसमें शिरकत कर रही हैं। मोहम्मद कामरान, ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की बड़ी जमातों से नाला है, उन्होंने काफी कोशिश की थी रहबर कमेटी का इजलास बुलाने की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की, लेकिन बड़ी जमातों की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो क्या वो भी इस रहबर कमेटी में शिरकत करेंगे आज के इजलास में? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान को जब ये सवाल किया गया था कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं, तो उस हवाले से भी उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए इस तरह की हिकमत अमली चलती है और वो नाउम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी हिकमत जो अपनी कोशिश है स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे। और उस दिन चूंकि उनको कामयाबी भी हो चुकी थी, जो लास्ट जो मौलाना फजल रहमान के घर पे इजलास हुआ था, उससे पहले मियां शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो चुकी थी और उसमें उन्होंने कहा था, और मैं आपको बताऊं कि ये तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें शिरकत कर रही है, इसमें मियां नवाज शरीफ से जब मौलाना फजल रहमान की बात हुई थी तो उन्होंने इस चीज की तस्दीक की थी कि आइंदा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो बिल्कुल अपोजिशन जमातों के साथ मुकम्मल हिकमत अमली के साथ काम करेगी और उनके शाना बिशाना खड़ी होगी। जी, अपोजिशन की कुर्बतें बढ़ रही हैं। मोहम्मद कामरान, आप क्या समझते हैं कि ये जो सारा इकट्ठ दोबारा से हो रहा है, क्या ये हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं, ये वक्ती बस एक स्टेज रचाया जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए रहबर कमेटी की और बात की जाए मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना फजल रहमान तो मुसलसल अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे हुए हैं। वो एक दिन भी वो मौलाना फजल रहमान का तो ये भी कहना है कि जिस कमिटमेंट के तहत उन्होंने धरना खत्म किया था, वो जिन लोगों ने जिन कुव्वतों ने उनके साथ कमिटमेंट की थी उसको बयान नहीं किया गया। तो अब भी मौलाना फजल रहमान तो अपनी बात पर डटे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान तो चाहते हैं कि हर सूरत इस हुकूमत को जब वो घर भेजा जाए, लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो इस बारे में थोड़ी सी डिफरेंट राय रखते थे। वो चाहते थे कि हुकूमत को बकायदा टाइम दिया जाए और उनको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। और जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो शायद इस हक में नहीं थी कि हुकूमत को फौरी इस तरीके से घर भेजा जाए, क्योंकि वो इस धरने की सियासत को अब जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो कबूल शायद नहीं करती किसी हद तक। लेकिन अब चूंकि जो हुकूमत की मौजूदा परफॉर्मेंस है, जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है और कराची के जो हालात है उसमें जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें जो है ये किसी ना किसी हद तक जो अपोजिशन को फेवर करती हैं। और अपोजिशन जमातें जो हैं वो अब काफी हद तक मुत्तफिक है इस बात से कि हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो हाली जमा तफरीक, हाली जबानी जमा तफरीक करती है, अमली तौर पर वो काफी कमजोर है अगर बात अमल की जाए और हिकमत अमली की जाए। जी मोहम्मद कामरान, कल जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सीनियर वज़रा थे, वहाँ पे जो मेंबर थे, कारकुन थे, उन्होंने ये कहा था कि वफाकी जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको छेड़ने के जो नताइज हैं वो भयानक होंगे। तो क्या पस पर्दा इस तरह इस पे कोई काम किया जा रहा है कि पार्लिमानी निज़ाम को तब्दील करके सदारती निज़ाम लाया जाए? देखिए, अफवाहें तो ये काफी अरसे से गर्दिश कर रही हैं, जिसके लिए हिकमत अमली जो वो किसी हद तक नजर भी आ रही थी कि शायद इस पे काम हो रहा है। लेकिन ये जो मुल्क में जमहूरी निज़ाम का तसलसल है, ये तमाम जो बड़ी सियासी जमातें वो इस पर बात में मुत्तफिक हैं कि मुल्क में जमहूरी अमल है वो उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए और किसी भी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए सदारती जो निज़ाम की पाकिस्तान में, तो इसमें जो भी चाह मुगैया थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं। अब इस तरह की हिकमत अमली कोई वाज़ह तौर पे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन हालात के पेश मंजर कोई भी फैसला हो सकता है। अगर वो कुव्वतें जिन्होंने मौजूदा हुकूमत को संभाला हुआ है
اگر وہ اس سے نالا ہوئی تو کوئی کسی طرف بھی حالات جو وہ مڑ سکتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن کتنی مضبوط حکمت عملی ترتیب دیتی ہے اور وہ کس طرح ٹف ٹائم دیتی ہے موجودہ حکومت کو اور ان قوتوں کو وہ کس طرح سے فیس کرتی ہے. اس کے بعد ہی کوئی صورتحال جو وہ واضح ہو سکے گی. بہت شکریہ محمد کامران، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. 10 جماعتیں رہبر کمیٹی اجلاس میں شرکت کریں گی، جبکہ جماعت اسلامی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی. آج رہبر کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آج رہبر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ ہوگا. احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا. صدارتی نظام نے ملک توڑا، چھوٹے صوبوں کو احساس محرومی دیا. 72 سال بعد اس ملک میں تجربوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں پریس کانفرنس کی. اس موقع پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں صدارتی نظام کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، یہاں طویل عرصے تک صدارتی نظام رہ چکا. ان کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام نے ملک توڑا، چھوٹے صوبوں کو احساس محرومی دیا. 72 سال بعد اس ملک میں تجربوں کی گنجائش نہیں ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ 1973 کے آئین میں واضح طور پر تحریر ہے کہ پاکستان کا نظام وفاقی پارلیمانی ہے، ملک کو چلانے کا ایک ہی راستہ ہے. 1973 کے آئین میں آنکھیں بند کرنے کا عمل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ حکومت احتساب نہیں کر رہی، یہ سیاسی انتقامی کارروائیوں پر عمل پیرا ہے. حکومت کی کوشش تھی کہ قومی احتساب بیورو قانون کی طرح جس کو دل چاہے 90 دن کے لیے گرفتار کر لے. اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ جسے بھی گرفتار کیا جائے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ ہم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے رفقا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کراچی تشریف لائے. بات کریں گے کراچی کی. کراچی کو صاف کرنے کا مشن، گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز. کیفے پیالہ، لیاقت آباد اور نالا سٹاپ تک سروے. 105 فٹ کی حدود میں آنے والی غیر قانونی تعمیرات گرانے کے اقدامات. اسسٹنٹ کمشنر کراچی نے کہا کہ آج ضلع بستی کے 3 مختلف مقامات پر سروے کیا جائے گا. آج عارضی تجاوزات کو مسمار کیا جائے گا. پہلے روز گجر نالے کے اطراف مارکنگ کی گئی تھی. 105 فٹ کی حدود میں آنے والی تجاوزات کو گرایا جائے گا. ایک سروے رپورٹ تیار کرنے کے بعد اعلی حکام کو بھیجی جائے گی اور تجاوزات کی زد میں آنے والے افراد کو متبادل رہائش فراہم کی جائے گی. ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر کئی مقامات پر سٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مزید بارش کا بھی امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کو بھی سیلابی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. اسلام آباد راولپنڈی کا موسم آج بھی ابرآلود ہے. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندہ مزمل رضا سے. جی مزمل رضا، کیا صورتحال ہے موسم کی؟ جی بالکل، اسلام آباد اور راولپنڈی کی موسم کی بات کریں تو یہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم ہے جو اس وقت مکمل طور پہ ابرآلود ہے. اور محکمہ موسمیات نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اسلام آباد جیسا ویل آرگنائز سسٹم رکھنے والا شہر بھی سیلابی صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے. مارگلا کی پہاڑیوں پہ کئی مقامات پہ 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو چکی ہے اور مزید بارش کا بھی امکان موجود ہے. اور اسلام آباد میں شدید بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مطلع آور ہے وہ بھی مکمل طور پہ ابرآلود ہے اور بارش برسنے کا بھی امکان ہے. جی اسلام آباد کا موسم ابرآلود ہے اور بارش کا امکان ہے. بہت شکریہ مزمل، آپ ہمیں تفصیلات سے. اہلیہ کراچی پر بجلی گرا دی گئی ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ کرنے کی منظوری دے دی گئی. فی یونٹ 1 روپیہ 9 پیسے مہنگا ہوگا. وفاق 407 ارب روپے سبسڈی بھی فراہم کرے گا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا. اعلامیے کے مطابق اجلاس میں کے الیکٹرک کے لیے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. کے الیکٹرک صارفین کے لیے 407 ارب روپے وفاقی حکومت کی جانب سے سبسڈی دیے جائیں گے.
اجلاس میں روزویلٹ ہوٹل کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے $142 ملین کی منظوری دے دی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ستاروں کی کیا کشامی، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات۔ کر دی وزارت داخلہ کے مطابق سینتھیا ڈی ریچی کو 15 دن کے اندر پاکستان چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ امریکی شہری سینتھیا ریچی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اور مخدوم شہاب الدین پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے، جسے وہ پولیس اور عدالت کے سامنے ثابت کرنے میں ناکام رہیں۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ مہلک وائرس سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6328 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,97,014 ہو گئی۔ 585 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 424 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 96,983، سندھ میں 1,29,827، خیبر پختونخوا میں 36,340، بلوچستان میں 12,935، گلگت بلتستان میں 2,935، اسلام آباد میں 15,689، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,305 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 26,84,252 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21,744 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,81,925 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے 2,61,00,000 مریض، ہلاکتیں 8,67,360 ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,61,00,000 ہو گئی، جبکہ کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 8,67,360 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 1,89,000، برازیل میں 1,23,899، میکسیکو میں 65,816، روس میں 17,414، بھارت میں 67,486 اور سعودی عرب میں 3,956 اموات ہو چکی ہیں۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ شجاع آباد میں نقاب پوش ڈاکی مزاحمت پر 18 سالہ نوجوان کو گولی مار دی، نقد رقم لوٹ کر فرار۔ شجاع آباد کے علاقے کیبل والا پول پر 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے کریانہ اسٹور پر بیٹھے 18 سالہ نوجوان علی حسن نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے اسے گولی مار دی، جس سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکو 1.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ریسکیو نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ Attacking your country. I still remember when you said repeatedly in the past, there is absolutely no way that media freedom or freedom of speech would be curtailed under my watch. It's now being curtailed under your watch, Mr. Prime Minister.